بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی صلی اللہ علیہ. حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے. اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود بھی پڑھا کرو اور خوب خوب سلام بھی بھیجا کرو. تسلیمہ کے جو لفظ ہیں یہ بتاتے ہیں تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے درود بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں سلام بھی بھیجنا. اور نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، رب کریم تم پر رحمت نازل فرمائے. یعنی درود پڑھنا یہ رحمت نازل ہونے کا سبب بھی ہے. اگر ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کثرت سے اللہ پاک کی رحمت نازل. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے میں آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کا نزول ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ مختلف مساجد کے اندر جا کر عصر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد اس ماہ مقدس کے حوالے سے، چونکہ نزول قرآن تو ہوا ہے لیکن ہمیں قرآن کی سمجھ کچھ کم ہے. شاید ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے کا سلسلہ یہ تھوڑا سا ہمارے لیے یا تو مشکل ہوتا ہے یا ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. تو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ نزول قرآن تو ہو گیا، اب قرآن کو سمجھنا بھی ہے. یعنی رمضان میں قرآن کو سمجھنا ہے، یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آج بھی آپ کے پاس اسی نیت سے میں حاضر ہوا ہوں. ایک آیت مبارکہ پھر اس کی تفسیر اور اس کے ساتھ احادیث یا روایات کو بیان کر کے ہم ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو گناہ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان قریب یہ جو دنیا میں کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان کی سزا ان کو دی جائے گی. کہاں؟ کل بروز قیامت ان کو اس کی سزا دی جائے گی. اب اس آیت مبارکہ کے اندر تفسیر مدارک کی روشنی میں اگر آپ کو بیان کروں تو جناب والا تفسیر مدارک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے مراد کیا ہے. تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں سے شرک جلی اور شرک خفی مراد ہے. نمبر دو، یہاں پر ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہری گناہوں سے مراد یہی ہے جو کھلے عام کیے جائیں، اعلانیہ طور پر کیے جائیں، سرے عام کیے جائیں. اور باطنی گناہوں سے مراد یہ ہے کہ جو چھپ کر کیے جائیں. نمبر دو. اور نمبر تین کیا ہے؟ نمبر تین یہ ہے جناب والا ظاہری گناہ سے مراد ہے کہ دکان میں، بازار میں جو ہے وہ عورتوں سے زنا کرنا. اور باطنی گناہوں سے مراد کیا ہے؟
لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگانا، چھپ کر گناہ کرنا، جیسے نوجوان طبقہ ہے فون پر چیٹنگ تو میسیجز تو غلط قسم کی فون چیزیں یہ کرنا، یہ باطنی گناہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر مدارک کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ ایک اور تفسیر ہے تفسیر ساوی، اگر اس کے بارے سے میں آپ کو بیان کروں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے جناب والا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ظاہری گناہوں سے مراد یہ ہے جو ظاہری اعضاء سے گناہ کیے جائیں، وہ ظاہری گناہ۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ گناہ کی طرف، مثال کے طور پر سینما گھر کی طرف جو جا رہا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اچھا جناب والا کوئی کسی کو جناب گالی دے رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اچھا جناب والا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی ظاہری گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ظاہری اعضاء سے گناہ کیے جا سکتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہیں۔ باطنی گناہ پھر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تفسیر ساوی میں یہ بات لکھی ہے کہ دل سے جو گناہ کیے جائیں، دل سے، ظاہر کا پتہ نہ ہو، دلی طور پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ باطنی گناہ ہے۔ میں ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کو، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے حسد، کینہ ہے، بغض، تکبر ہے، ٹھیک ہے جناب، جن کا تعلق دل سے ہے، جن کو باطنی امراض کہا جاتا ہے، ان کا علاج بڑا سخت ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے جناب آپ کو جیلسی فیل ہوتی ہے، کسی کو نعمت دے کر آپ کے دل میں محسوس کرتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ دینی ہے چاہے دنیا میں۔ یہ جو جیلسی ہے، جو حسد ہے، یہ گناہ کا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کتنی بری چیز ہے جیلسی۔ آج کے ہمارے دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں بھائی بھائی کے ساتھ جیلس فیل کرتا ہے، اور بڑا ہی عجیب سا معاملہ چلا پڑا ہے جناب یہاں پر، عجیب سی کیفیت یہاں پر۔ تو یہ ایک گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ کینہ ہے، کینہ سمجھتے ہیں؟ کینہ دل میں، یعنی کسی کے خلاف دل میں بغض رکھ لینا، چھپا لینا، اس کو کینہ کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے کسی مسلمان کے حوالے سے، تو یہ جب تک اس کا دل کسی مسلمان کے حوالے سے صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، تو جناب والا وہ شخص گناہ کے اندر کیا ہوگا؟ وہ مبتلا ہوگا۔ پھر آتا ہے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ تکبر درحقیقت اللہ پاک کی صفت ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا شو کرنا، تو یہ درحقیقت اللہ پاک کی صفت ہے۔ صفت تکبر یعنی اللہ پاک متکبر ہے، بڑائی اختیار کرنے والا اللہ ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو سب سے بڑا اللہ پاک۔ اب کوئی شخص اگر تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا شو کرتا ہے، تو تکبر یعنی اترانے والا شخص اللہ پاک کی صفت تکبر میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ یہ صفت تکبر، وہ جو اللہ پاک کی تکبر والی صفت ہے، اس کو اپنانا چاہتا ہے، یا اللہ پاک سے اس کو کتابوں میں اتنا لکھا ہے کہ وہ اس کو اللہ پاک کی صفت کو چھیننا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ تکبر حرام ہے۔ اب تکبر اگر یعنی آپ اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، لہذا اس سے کیا پتہ چلا؟ ظاہری اور باطنی گناہ۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کیا ہم نے سنا؟ ظاہری اور باطنی گناہ دونوں سے بچنا ہے ہمیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ کیوں؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو گناہ کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر گناہ کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، ان قریب قیامت کے دن ان کو اس کی سزا دی جائے۔ اچھا یہ تو ہو گیا جناب والا تفسیر، دو تفاسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اسی طریقے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جناب والا کہ اے گناہ گار، جو گناہ گار شخص، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کہیں اس امید پر نہ رہنا کہ اللہ پاک معاف کر دے۔ یہ گناہ گار تو مشیت کے خطرے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ گناہ گار مشیت کے خطرے میں ہے، بلکہ نیکوکاروں کو بھی پتہ نہیں ہے، جو نیک ہے حقیقی طور پر جو نیک ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پر چاہے کوئی رحمت عطا
نازل فرما دے نیک لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے جناب کہیں بھروسے میں نہ رہنا کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں ہم نمازی ہیں حاجی ہیں نہیں اللہ پاک کے یہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے جو اللہ پاک کے ہاں جس کی ویلیو ہے آج کل ہمارے ہاں ویلیو کس کی ہوتی ہے بزنس مین جناب ہائی قسم کا جو بندہ ہو مال دولت بینک بیلنس والا ہو یا وڈیرا ہو خان صاحب ہو چودھری ہو اس کی ویلیو ہے لیکن اللہ کے یہاں کس کی ویلیو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کا خوف رکھنے والا ہے اس کی ویلیو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اب یہ علامہ اسماعیل فقی نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اس امید پر نہ رہنا کہ بخشے جا رہا ہو سکتا ہے اللہ بخش دے لیکن اللہ کا ڈر ضرور ہے اور ایک جو ہے نا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کیمیا سعادت کے حوالے سے بڑا زبردست فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ خاص امید ہونی چاہیے رب کی بارگاہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ بھی رب کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا آس امید ضرور ہو لیکن اس جو ہے نا وہ آس پر نہ یہ رہ جانا تم کہ میں بخشا جاؤں ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ پکڑ ان بخش ربک لشدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بہت سخت ہے تیرے رب کی تو اس امید پر اس دھوکے میں نہ رہنا کہ بخشے جائیں گے یا ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہے مسلمان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں موازنہ ہم نے کرنا کرمت آدمی نے موازنہ بیچ میں ایک راہ نکالنی ہے ادھر سے اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ادھر سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی آس پر یعنی اس امید پر نہیں رہنا کہ بخشے جائیں گے تو دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں اب بیچ کی راہ میں ڈر بھی رکھنا ہے امید بھی یعنی مایوسی بھی نہیں مایوسی بھی گناہ ہے مایوسی بھی نہیں اختیار کرنا لیکن جری بھی نہیں ہو جانا بے خوف بھی نہیں ہو جانا نڈر بھی نہیں ہو جانا یعنی یہ سمجھیں کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں اس طرح نہیں ہوتا اور ایک بڑی زبردست بات علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے ایمان ہم سارے مومن ہیں مسلمان ہیں ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے خزانہ ہے ہمارے پاس اور جہاں دولت خزانہ ہو وہاں شیطان ڈاکہ بھی ڈالتا ہے تو ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی پرورش کہاں سے کی جا سکتی ہے اس نعمت کی اس خزانے کی آبیاری کہاں سے کی جا سکتی ہے عبادت کے پانی سے عبادت کرتے جائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں یہ موٹا تازہ درخت بن جائے آپ کا اس کی شاخیں ہوں اس کی ہریالی ہو ہریالی کیا ہے نیکیاں رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے عطائیں ہوں بارشیں ہوں عنایتیں ہوں اور دل صاف ستھرا ہو بغض نہ ہو کینہ نہ ہو حسد نہ ہو دل صاف ہونا ایک بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے جیسے کہتے ہیں نا بلیسنگز ہیں اللہ کی طرف سے یہ دل آپ کا صاف کسی مسلمان کے خلاف آپ کے دل میں باتیں نہ کینہ نہ بھرا پڑا کوئی آپ کو بلائے کسی کے خلاف تو آپ پھٹ پڑے ایک دم اور یعنی کیا سے کیا تک آپ کھول کے رکھ دیں عیب اس کے عیب چھپانا تو اللہ پاک کا طریقہ ہے اللہ عیب چھپاتا ہے ہمارے عیب اتنے کہ ہمارے ظاہر ہو جائے تو کوئی ہمیں منہ تک بھی نہ لگائے لیکن اللہ پاک نے چھپائے ستارہ العیوب ہے بندہ نہیں بنتا بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ان معنوں میں نہیں آتا کہ دیکھو اللہ کی جو صفت ہے اللہ عیب چھپا دیتا ہے بندہ نہیں چھپا کہ اس کو اس چیز سے سبق حاصل ہو جانا چاہیے کہ میرے رب نے جب گناہ چھپائے ہوئے تو میں کون ہوں آج عام سا بندہ اب یہ امام غزالی نے بڑی زبردست بات کہی کہ عبادت کے پانے سے اس ایمان کا جو درخت ہے شاخ ہے اس کو ہم مضبوط کریں اور آخری بات کیا کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جیسے اب میں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں نصیحت حاصل کرتے ہیں جو قبول کرتے ہیں نصیحت ان کے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے مزے والی بات ہے ایک کہتے ہیں نا جیسے VIP ایک خوشخبری ہے وہ کیا ہے وہ بھی قرآن میں قرآن کو سمجھے نا قرآن کو سمجھتے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے قرآن میں دنیا معافیہ بلکہ ہر چیز کا بیان قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں ہر چیز ہے قرآن میں اچھا جی اب وہ کیا ہے آیت مبارکہ وہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے لہم دار السلام لہم دار السلام وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ جو قوم نصیحت حاصل کرتی ہے ان کے لیے
दारुस्सलाम, इनके लिए क्या है? दारुस्सलाम। अब दारुस्सलाम क्या है? तफसीर मदारिक के हवाले से मैं आपको इसकी तफसीर बयान कर देता हूँ। दारुस्सलाम के 3 मतलब हो सकते हैं। उलमा ने लिखा है ये तफसीर मदारिक के अंदर ये तफसीर मौजूद है। दारुस्सलाम, सलाम अल्लाह का नाम भी है, सलाम। यहाँ सलाम से मुराद अल्लाह की ज़ात है। दारुस्सलाम का मतलब जन्नत। जो लोग नसीहत हासिल करते हैं उनके लिए जन्नत क्या है? उनके लिए जन्नत। इससे बढ़कर क्या सोचता है? उनके लिए जन्नत, दारुस्सलाम। अच्छा, यानी अल्लाह का घर यानी कि जन्नत। क्यों? क्योंकि सलाम अल्लाह है। अच्छा, अब अल्लाह ने अपनी तरफ घर को क्यों मंसूब किया? कि अल्लाह की मिल्कियत तो यानी यूँ समझे कि अल्लाह रहने से तो पाक है। अल्लाह बात किसी जगह पर रहने से तो क्या है? पाक है। घर तो उसी जगह को कहते हैं जहाँ कोई रहता हो ना। अल्लाह तो रहने से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, ऐसे ही ना। तो फिर अल्लाह का घर क्यों कहा? जैसे हम बैतुल्लाह को अल्लाह का घर कहते हैं, किस तरह कहते हैं? तो जिन चीज़ों की अल्लाह की तरफ जो इजाफत होती है इसको इजाफत तशरीफी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इजाफत तशरीफी, यानी कि उस चीज़ की अजमत को जाहिर करने के लिए, उस चीज़ की बुलंदी को जाहिर करने के लिए अल्लाह पाक उस चीज़ की तरफ अपनी निस्बत या अपनी निस्बत अल्लाह पाक उस चीज़ की तरफ फरमा देता है। तो दारुस्सलाम अल्लाह का घर जो कहा गया तो उसको इज्जत बख्शने के लिए उसको दारुस्सलाम कहा। और इसका एक माना जो है वो यहाँ पर दारुस्सलामत भी, दारुस्सलाम सलामती वाला घर, यानी हर किस्म के ऐब, हर किस्म के मैलेपन, आफत से वो घर पाक को साफ है जो जन्नत। और यहाँ पर क्या यानी किस मानों में कहा गया है? और है दारुत तहय्युत, यानी दारुस्सलाम से मुराद दारुत तहय्युत है। जैसे और जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया है वो तहय्युतहुम फीहा सलाम। तो अब यहाँ पर भी दारुस्सलाम से मुराद दारुत तहय्युत, यानी सलामती वाला, पाकीज़गी वाला, या जहाँ पर सलाम किया जाए। तहय्युत का मतलब सलाम होता है। तो सलाम की जहाँ होगी या जहाँ सलाम किए जाएंगे एक दूसरे को, वो घर वो भी जन्नत है। ये किनके लिए है? ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए। इंद रब्बिहिम लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम। इंद रब्बिहिम की बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है, यानी रब की ज़मान में, रब की अमान में है ये घर इन नसीहत हासिल करने वाले लोगों की। और वक्त फरीज जो अल्लाह पाक इन मुसलमानों का, इन नसीहत हासिल करने वालों का वली है जो ये करते हैं। वली का मतलब क्या है? वली का मतलब है अल्लाह पाक मुहिब है, अल्लाह इनको पसंद करता है, अल्लाह पसंद करता है जो नसीहत हासिल करता है। और एक वली का माना मददगार, और एक वली का माना मुतवल्ली जज़ा। तो 3 माने यहाँ पर बयान किए हैं वली। तो मुहिब, अच्छा, मददगार और मुतवल्ली जज़ा, तो ये 3 माने बयान करके हमें क्या समझाया गया? बड़ी खूबसूरत बात बताई गई कि जनाब वाला हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म अल्लाह पाक हम सबको नसीहत हासिल करें, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारी जुमला इबादत जो रमज़ान में हम कर रहे हैं या जो करने की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमको फरमाए। और आखिर में मैं आपको दावत देना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा दावत इस्लामी का हर जुमेरात को मगरिब का इशा तेरी मस्जिद गुरुद्वारे मदीना में यहाँ पर होता है। तमाम इस्लामी भाई को दावत पेश करूँगा, इज्तिमा में शिरकत किया जाए। रमज़ान में ये इज्तिमा जुम्मा वाले दिन होता है, असर से मगरिब तक, रमज़ान में सिर्फ। इसके अलावा दीगर महीनों में फिर ये इज्तिमा हमारा मगरिब का इशा होता है, इशा के बाद भी हल्का भी होता है, लंगर का भी एहतमाम होता है वहाँ पर। आप सबको मैं दावत पेश करता हूँ, सारे हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाया करें वहाँ पर। तिलावत, नात, ज़िक्र, अज़कार ये चलने की तरह 2-3 घंटे का एक मुख्तसर इज्तिमा होता है, बड़ी बरकत हासिल है। अल्लाह के रहमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।